بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر بیمار نہیں ہوئے۔ تو آج بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کو بڑا غور سے سننا ہے۔ میرے نبی کی کچھ عادات سی، ان عادات کی وجہ سے جس انسان نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا تو الحمدللہ آج بہت بڑی بیماریوں سے وہ بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی صبح جلدی اٹھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل 1 گھنٹہ بعد کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مندی بہترین اسی میں ہے اور اس زندگی کے اندر ہے۔ 1 نمبر یہ میرے نبی کی عادت تھی، اور دوسرے نمبر پر جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اٹھتے سو کر، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ درکار ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب، یعنی کہ پورا جسم کو کنٹرول کرنا، پاؤں، ٹانگیں، آنکھیں، یہ سب کچھ۔ کوئی شخص بیدار اچانک ہو کر اگر اٹھ کر چل پڑے تو اس کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سپلائی جو بلڈ کی ہوتی ہے وہ مکمل صحیح بحال نہیں ہوتی اس وجہ سے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی کی زندگی کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ تو اس سے بالکل آپ کہیں کہ میں نبی کے راستے کو چھوڑ دوں تو میں کامیاب ہو جاؤں، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بھی بہت بڑا راز ہے۔ نمبر 4، اس کے آگے ہے قیلولہ کرنا، دوپہر کا سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے
20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے، جس کو تیزابیت کہتے ہیں۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال ہو جائے گی اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے کئی 100 سال ہمیں پہلے بتا دی ہیں۔ اس لیے اس کے اوپر پورا فوکس کریں اور کیلولے کا بھی خاص اہتمام کریں۔ آج پورا یورپ میرے نبی کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنا یا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ صحت کا فوکس کرتے ہیں گورے لوگ۔ آگے چلتے ہیں 5ویں نمبر پر، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ فروٹ کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ آنتوں کی توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجودہ غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کے لیے بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ ایک میرے نبی کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت بھی ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہی رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی اور یہ موٹاپا، فیٹس، کتنے لوگ جسم عجیب سے ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ کھانے کا صحیح اہتمام سنت کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ وضو ہے، ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر، پاؤں دھو لیے جاتے ہیں، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے مختلف زہری اعضاء بھی دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے
آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے تو اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے بعد میں بہت زیادہ اعصابی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعے کے روز ناخن، زیر ناف، بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس سے کچھ سیکسول مسائل بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جلد سو جانا، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، اور رات کو جلدی سو جانا ہی صحت کا راز ہے۔ یہ میری بات سن لیں، ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے سسٹم کو بحال کرنا شروع کر دیتا ہے، خصوصاً جو آپ کا جگر ہوتا ہے۔ جگر کے لیے تو کیا بات ہے، یہ بڑا بہترین مینٹیننس کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ بھی جائے وہ اس کو ریپیئر کرتا ہے۔ اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو جگر والے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، وہ یہ عمل ضرور کریں جو میں نے بتایا ہے۔ اس سے آپ کے جگر کی الحمدللہ بہت اچھی مینٹیننس ہوگی، اور یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ جو اللہ کا نظام ہوتا ہے یہ آٹومیٹک آپ کے جسم کے اندر اس قسم کی تمام بیماریوں کو ختم کر دے گی۔ تو عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور یہ گانے کہانیاں وغیرہ چلتی تھی، محفلیں ہوتی تھی۔ تو آج بھی اس ماحول میں لوگ ہیں، لیکن میرے نبی کا رات کو جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن دور کے اندر بھی ہم مسلمانوں کے ہاں یہ رات کو دیر تک جاگنے کی ایک بڑی عجیب سی پوزیشن ہے کہ آج اس دور کے اندر بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے بھی یہ لے لی ہے، لیکن جلدی سونا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے معمولات میں ہے، کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں میرے نبی ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ اور اس کے علاوہ مسواک کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضری سے پہلے غیر غرض کسی وقت بھی گھر آتے تو مسواک کا خاص اہتمام کرتے، اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات
2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے، بعد سونے سے پہلے، بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا ہے۔ اس کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں اس امت پر مسواک کو فرض کر دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر جو ہے وہ بلڈ پریشر والے مریضوں کو یہ اس مسواک سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ طبیعت میں بے چینی ہو تو تب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو 2-3 ماہ کر لیں، اس کے معجزاتی اثرات آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہفتے میں 2 روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے نمبر پر سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے نبی کا قول ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے، جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھایا کرو، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل جو ہے آج جدید میڈیکل زبان میں آٹوفیجیا کے نام سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہوتا ہے۔ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جمعرات اور سوموار کے روزے کو نہیں چھوڑا۔ تو جب آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور میرے نبی کی اس سنت کو سینے سے لگاتے ہیں، تو جو لوگ یہ عمل کرے گا اس کو پوری زندگی نہ کینسر ہوگا، نہ پوری زندگی شوگر ہوگی، نہ پوری ہی زندگی اس کو ہیپاٹائٹس سی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، کتنا پیارا میرے نبی کی زندگی کے ساتھ اگر آپ چلنا شروع کر دیں تو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے تو خدا کی قسم آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ تو میرے نبی کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعرات کو وہ روزہ رکھتے تھے اور ہر سوموار کو وہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے۔ میری بات ذہن میں رکھ لیجئے، آج ہم سائنسی تحقیقات پر بھی بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ کی ساری حیات طیبہ سنتے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ احزاب کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان میرے نبی کی زندگی کو سینے سے لگا لے تو آپ کی زندگی سونا بن سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ سپیچ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو اسپیچ اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر انسان اپنی زندگی کا رخ بدل لے اور کامیابی کی طرف اور صحت کی طرف چلا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔